بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف ولید بھی محتاط تھا۔ اس نے اپنی احتیاطی تدابیر سے پولس کے سارے جاسوسوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنا رخ بدل کے شمال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ 20 میل اوپر جا کر اس نے ان دونوں دریاؤں کو پار کر لیا جو جنوب میں آ کر زرغوزہ شہر کے گرد سام کی طرح لپیٹا کھاتے تھے۔ پولس کے جاسوسوں نے کافی بھاگ دوڑ کی پر وہ ولید کو تلاش نہ کر سکے تھے۔ زرغوزہ سے 10 میل شمال میں پہاڑوں سے گری ہوئی ایک وادی کے اندر ولید نے پڑاؤ کر لیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے شمال کی طرف زرغوزہ جانے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی تاکہ پولس کا کوئی جاسوس یا مسافر اسے ولید کی موجودگی کی اطلاع نہ کر سکے۔ عشاء کے بعد ولید نے وہاں سے کوچ کیا۔ وہ بڑی سست رفتاری سے سفر کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تیز بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کوئی اس کی آمد سے باخبر ہو جائے، لہٰذا وہ اس بھوکے چیتے کی مانند زرغوزہ کی طرف بڑھ رہا تھا جو دریا کے کنارے دبک کر جنگلی جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ رات کے پچھلے حصے میں ولید اپنی لشکر کے ساتھ زرغوزہ شہر کے جنوب میں اس نوکیلی اور سیاہ چٹانوں کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا تھا جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کے اندر کوئی لشکر پڑاؤ نہیں کر سکتا۔ ولید نے لشکر کو مختلف حصوں میں بانٹ کر انہیں لمبی لمبی بے ترتیب قطاروں میں چٹانوں کے اندر چھپا دیا تھا۔ پولس کے جاسوس لوٹ آئے تھے اور انہوں نے پولس کو خبر کر دی تھی کہ ہمارے شہر کے ارد گرد 20 میل کے علاقے میں ولید کا کہیں نشان نہیں ہے، جبکہ ولید زرغوزہ شہر کے صدر دروازے کے سامنے اس اژدہی کی طرح بیٹھ چکا تھا جس نے ہر چیز کو نگل جانے کا تہیہ کر لیا ہو۔ ولید شاید کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا جب وہ زرغوزہ پر اپنی کارگر ضرب لگا سکے۔ دوسرے روز جب سورج طلوع ہونے سے قبل شہر کا جنوبی دروازہ کھلا اور مضافات کے کسان اور سبزی فروش اپنا مال فروخت کرنے شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے تو ولید صرف 20 سواروں کے ساتھ تاجروں کے بیس میں شہر کے اندر چلا گیا۔ اس کے پاس سامان سے لدے کچھ جانور بھی تھے۔ شہر فتح کرنے کے لیے وہ ایک ناقابل شکست جال بن چکا تھا۔ جو ہی ولید اپنے 20 سواروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، ہمروس نے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ولید کا لشکر چٹانوں سے نکل کر تکبیریں بلند کرتا ہوا شہر کی طرف بڑھا تھا۔ شہر میں داخل ہوتے کسانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ فصیل کے برجوں میں بیٹھے ہوئے تیر انداز اپنی جگہ چوکس نہ تھے۔ وہ اس وقت صبح کے کھانے کی تیاری میں تھے، لہٰذا عمروس اور یحییٰ المامون لشکر کو لے کر کسی نقصان کے بغیر شہر کے صدر دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ دروازے کے محافظوں نے جب دیکھا کہ دشمن نے شہر پر حملہ کر دیا ہے تو انہوں نے فوراً شہر پناہ کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت ولید اپنے 20 سواروں کے ساتھ حرکت میں آیا اور اس نے طوفانی حملہ کر کے محافظوں کو ختم کر دیا اور شہر پناہ کا دروازہ دوبارہ کھول دیا۔ اپنے لشکر کو لے کر ولید سیلاب کے ایک سخت ریلے کی طرح شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر کی فصیل پر پھیلا ہوا پولس کا لشکر نیچے اتر آیا تھا اور شہر کے اندر گمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وادی ارغون سے لے کر جنوب میں وادی شکر تک سمندری ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے خانہ بدوش عرب قبائل کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ولید نے وادی ارغون پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا ان کے سردار اپنے جنگجو جوانوں کے ساتھ جوک در جوک زرغوزہ شہر کا رخ کر رہے تھے۔ یہ خانہ بدوش عرب قبائل پہلے ہی پولس کی زیادتیوں سے نالاں تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی مددگار اٹھ کھڑا ہوا ہے تو ان کی حالت ان بھیڑوں جیسی ہو گئی تھی جن کے چھتے کو کسی نے آگ لگا کر بھڑکا دیا ہو۔ زرغوزہ شہر کے اندر دوپہر تک گمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ ولید کے سامنے پولس کا لشکر اب دبتا دکھائی دے رہا تھا۔ پولس اب اپنے آپ کو غلطی پر محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اس حملے کی اطلاع کیوں نہ فرلوندہ کو کر دی، لہٰذا اب وقت گزر چکا تھا اور جب دوپہر کے بعد خانہ بدوش عرب قبائل بھی ولید کی مدد کو پہنچ گئے تو جنگ کا نقشہ تیزی سے بدلنے لگا۔ تمام خانہ بدوش عرب قبائل کے جنگجو بنو معاویہ کے سردار مالک بن جندل کی کمانداری میں جنگ کر رہے تھے۔ سپہر کے قریب پولس کے لشکر کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا اور خود پولس نے ہتھیار ڈال کر ولید سے امان طلب کر لی تھی۔
جس وقت شہر کے ایک وسطی میدان میں جس کے اندر بھرپور جنگ ہوئی تھی، پولس اپنے چند بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ ولید، عمروس اور المامون کے سامنے قسم پرسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ خانہ بدوش عرب قبائل کا کماندار اور بنو معاریہ کا سردار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آیا۔ وہ ایک خوب قد آور اور گٹے ہوئے مضبوط جسم کا مالک تھا اور اپنے سرخ گھوڑے پر سوار وہ کسی لشکر کا سالار لگتا تھا۔ عمروس شاید اسے پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ جب مالک بن جندل قریب آ کر گھوڑے سے اترا تو عمروس مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگاتے ہوئے ولید اور المامون کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ولید بن حشام ہے، میرے آقا اور امیر اور ہیرا و سویدا کے حکمران اور دوسرے تلیتلیہ کے حکمران یحییٰ المامون ہیں۔ مالک بن جندل آگے بڑھا، پہلے ولید پھر المامون سے بڑی عقیدت مندی سے ملا، پھر وہ ولید کی طرف مڑا اور بڑے ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یا امیر، میں بنو معاریہ کا سردار مالک بن جندل ہوں۔ مجھے خبر ہوئی تھی کہ آپ نے زرغوزہ پر حملہ کر دیا ہے۔ میں ایک مدت سے آس لگائے بیٹھا تھا کہ کوئی مسلمان حاکم وادی ارغون پر حملہ کرے اور میں اس کا ساتھ دوں۔ آپ نے میری دیرینہ خواہش پوری کر دی ہے۔ میرے ساتھ مختلف قبائل کے 5000 جوان بھی آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو اس سے کہیں زیادہ جنگجو عرب ہم اپنے قبائل سے جمع کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس عظیم فتح پر مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے خوش کن ہے کہ آپ اور تلیتلیہ کے حکمران نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے۔ قسم مجھے رب عظیم کی، اگر اندلس کے سب چھوٹے بڑے مسلمان حکمران آپس میں اتحاد و یگانگت کا جذبہ پیدا کر لیں تو ایک نہیں 1000 خواب فرلوندہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم اسے خلیج بسکے کی پاتال میں اتار دیں۔ انہوں نے صرف ہمارا آپس کا انتشار و فساد دیکھا ہے، اگر ایسی ہی شدت کے ساتھ وہ ہمارا اتحاد و اتفاق دیکھ لیں تو پورے اندلس کے اندر شمال میں جبل البرانس سے لے کر جنوب میں المریہ کی بندرگاہ تک اور مشرق میں بحیرہ روم کے کنارے وادی مشقر سے لے کر مغرب میں خلیج بسکے کے کنارے قصر ابی وانس تک وہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ اور کوئی جائے پناہ تلاش نہ کر سکیں گے۔ ولید چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے عمروس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عمروس، قلم کاغذ لاؤ۔ عمروس کے اشارے پر ایک جرنیل بھاگتا ہوا گیا اور قلم کاغذ لے آیا۔ ولید نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کاغذ پر کچھ لکھا، پھر اس نے قلم دبا اسی جرنیل کو جو لایا تھا واپس کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے پولس سے کہا، پولس، میں تمہیں صرف 3 یوم کی مہلت دیتا ہوں۔ تم نے امان مانگی تھی، میں نے تمہاری جان بخشی کر دی ہے۔ میں اگر چاہتا تو فرلوندہ کے مظالم کا انتقام لینے کی خاطر یہاں کی پوری آبادی کو تہہ تہہ کر دیتا، لیکن میں ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ تم 3 دن کے اندر اندر شہر زرغوزہ ہی نہیں، وادی ارغون کی پوری عیسائی رعایا کو لے کر فرلوندہ کی مملکت میں چلے جاؤ۔ یاد رکھو، 3 دن کے بعد جو بھی عیسائی ہمیں دکھائی دیا ہم اسے قتل کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ اب تم جاؤ اور کوچ کی تیاری کرو۔ میرے چند جرنیل ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ تمہارے ساتھ رہیں گے، جو کوچ میں تمہاری مدد کرنے کے علاوہ تم پر نگاہ بھی رکھیں گے تاکہ تم کوئی غلط حرکت نہ کر سکو۔ سنو پولس، تمہارے پاس جس قدر خزانہ ہے میرے ان جرنیلوں کے حوالے کر دینا جو تمہارے ہمراہ رہیں گے۔ اگر تم نے کوئی غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کی تو سن رکھو، مجھے تمہاری جان بخشی کی امان فسخ کرنا پڑے گی۔ پولس پیچھے ہٹ گیا اور ولید کے اشارے پر اس کے 3 چھوٹے جرنیل چند دستوں کے ساتھ پولس اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ ہو گئے تھے۔ ولید نے پھر پکارا، سنو پولس۔ پولس رک گیا۔ ولید نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ فرلوندہ کے نام خط ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ تو یہ اسے دے دینا۔ پولس خط لے کر واپس مڑ گیا۔ پولس جب چلا گیا تو ولید نے اپنے سامنے کھڑے بنو معاریہ کے سردار مالک بن جندل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مالک، تم اس وقت میرے پاس آئے ہو جب تم جیسے حوصلہ مند اور مضبوط ارادہ انسان کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ سنو مالک، تم ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور سب خانہ بدوش عرب قبائل کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ میں انہیں زرغوزہ شہر اور وادی ارغون کے دوسرے قصبے اور بستیوں میں آباد کرنا چاہتا ہوں۔
شاید یہ اطلاع تمہارے لیے نئی اور خوشگوار ہو کہ میں تمہیں وادی ارغونا کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ تمہاری حیثیت میرے قریب وہی ہوگی جو فرلوندا کے ہاں پولس کی تھی۔ مالک نے بڑی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یا امیر، میں اس قابل کہاں، کیا آپ مجھے وادی ارغون کا حاکم مقرر کر رہے ہیں؟ ولید آگے بڑھا اور بڑی شفقت سے مالک کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہارے خیالات میرے لیے اطمینان بخش ہیں، اور پھر میں جنگ کے دوران تمہیں لڑتے ہوئے بھی دیکھ چکا ہوں۔ تمہارا جنگ کرنے کا انداز بھی قابل تعریف اور شجاعت خیز ہے۔ یقیناً وادی ارغون کی حفاظت تم پولس کی نسبت کہیں بہتر طور پر کر سکو گے۔ اب تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے سب خانہ بدوش قبائل کو یہاں لے کر آؤ۔ مالک نے اس بار کچھ نہ کہا، چپ چاپ وہ پیچھے ہٹا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکل گیا۔ ولید نے 10 دن تک زرغوزہ شہر میں قیام کیا۔ اس دوران اس نے عرب قبائل کو وادی ارغون میں آباد کر کے مالک کو ان پر حاکم مقرر کیا۔ زرغوزہ شہر کا سارا خزانہ مالک کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو مال غنیمت ہاتھ لگا اس کا زیادہ حصہ لشکر کی سپاہیوں میں بانٹ دیا گیا، اور جو بچا اس کے 2 حصے کیے گئے۔ ایک حصہ یحییٰ المامون کے حوالے کیا گیا اور وہ اپنے دارالحکومت تلیتلیہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور دوسرا حصہ لے کر ولید اپنے قلعوں کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ وہی بوڑھا اور لنگڑا ملا جس کا نام منظر بن ربیع تھا اور جس کے متعلق ولید کو اس کے باپ حشام نے مرتے وقت نصیحت کی تھی کہ اس کا احترام کرنا، سمندر کے اندر حرکت کرتی ہوئی کشتی میں بیٹھا تھا اور اس کے گرد بیٹھے ہوئے اس کے ساتھی ملاحوں میں سے کچھ چپو چلا رہے تھے اور کچھ اس کے گرد حلقہ بنائے اسی عقیدت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کشتی تیزی سے حرکت کر رہی تھی اور بارسلونا کی بندرگاہ سے گزر کر جنوب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام ہونے سے کافی دیر قبل ہی بوڑھے اور لنگڑے ملاح منظر بن ربیع کے اشارے پر ملاحوں نے سمندر کنارے کی ایک بستی شکندا کے سامنے کشتی کو روک دیا۔ یہ وہی بستی تھی جس میں وہ بوڑھی ازلان رہتی تھی، جس کے متعلق ولید کے باپ نے اسے کہا تھا کہ اس بوڑھے ملاح سے بھی بڑھ کر اس خاتون کا خیال رکھنا اور اس کے اخراجات پورے کرنا۔ ملاحوں نے کشتی کا رخ موڑا اور چپوں کے علاوہ بانسوں کی مدد سے انہوں نے کشتی کو خشکی پر چڑھا دیا تھا۔ بوڑھا ملاح ایک چپو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا اور کشتی سے اتر کر چپو کے سہارے ریت پر اپنی لنگڑی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا بستی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوسرے ملاحوں نے کنارے پر لوہے کا کونٹا ٹھونک کر کشتی کو اس سے باندھا اور اس کے بادبان انہوں نے لپیٹ دیے تھے۔ پھر وہ سب ملاح بھی بستی کی طرف چلے گئے تھے۔ منظر بن ربیع شکندا کے ایک مکان میں داخل ہوا۔ اندر بوڑھی ازلان ایک کاٹ پر لحاف اوڑے پڑی تھی اور اس کے قریب کچی مٹی کی انگیٹھی میں آگ روشن تھی۔ منظر اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا اور پریشان آواز میں پوچھا، ازلان، ازلان، تم ٹھیک تو ہو میری بہن؟ ازلان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، پچھلے چند روز میں بخار ہو گیا تھا، اب تو ٹھیک ہوں۔ ان ہمسایوں نے میرا بڑا خیال کیا ہے۔ ان کی لڑکی مجھے کھانا کھلانے اور میرے پاس آگ روشن کرنے کے بعد ابھی ابھی گھر گئی ہے۔ وہ بیچاری رات کو بھی میرے پاس ہوتی ہے۔ ازلان چند لمحے رک کر بولی، منظر بھائی، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اکیلی نہیں رہ سکتی۔ منظر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اب کی بار میں ولید سے ملا تو اسے کہوں گا کہ وہ کسی ایسی عورت کا بندوبست کر دے جو تمہاری خدمت کرے۔ ازلان خاموش رہی۔ یوں لگتا تھا وہ یادوں کے قدیم سرد خانوں میں کھو گئی ہو۔ پھر اس کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، کاش کوئی ہرکارا آتا اور مجھے یہ خبر سناتا کہ میری اسیرانہ زندگی کے دن ختم ہو چکے۔ جانے کب ظلم کی یہ رات کٹے گی اور شہر کے آثار دکھائی دیں گے۔ روز سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے اور شام قیامت کی سی رات کو اپنے کندھے پر لادے آ جاتی ہے، پر میری آرزومند آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی۔ میرا اشارت طلب دل بے نور رہتا ہے اور دعا کے لیے اٹھنے والے میرے ہاتھ بے ثمر رہتے ہیں۔ کاش۔ منظر دوسری کاٹ کو گھسیٹ کر قریب لایا اور انگیٹھی میں دہکتی آگ کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے ازلان کی بات کاٹ کر کہا، اگر میں چند روز قبل تمہارے پاس آتا تو اس وقت میں تمہیں ایک انتہائی بری اور ہولناک خبر سنا رہا ہوتا، پر اب میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ ازلان نے چونکتے ہوئے کہا،
کس قسم کی بری خبر اور کیسی خوشخبری؟ منظر نے مسکراتے ہوئے کہا، اے میری بہن، وہ بری خبر اور خوشخبری دونوں ہی امیر ولید بن ہشام کے متعلق ہیں۔ اذلان نے فکرگیر آواز میں کہا، کسی نے اسے گزند پہنچایا ہے یا اسے اپنے کسی مقصد میں ناکامی ہوئی ہے؟ منظر نے لاپرواہی سے کہا، ہاں، اسے ایک شکست ہوئی تھی، پر اس نے فوراً ہی ایک داغ دھو ڈالا اور اپنی شکست کو اس نے فوراً ایک عظیم اور ناقابل ستائش فتح میں تبدیل کر دیا۔ اذلان نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا، اسے کہاں، کب اور کس نے شکست دی؟ منظر کہہ رہا تھا، سنو اذلان، عیسائی حکمران فرلوندا نے جولوس ماریا اور اپنے چھوٹے بھائی اور کشتالیہ کے حکمران لیسی کی ہمراہی میں ایک جرح لشکر کے ساتھ امیر ولید کے شہروں پر حملہ کر دیا تھا۔ اذلان نے بدحواسی میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ منظر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بس تم سنتی جاؤ، بیچ میں مت بولو۔ تو میں کہہ رہا تھا، فرلوندا نے امیر ولید کے شہروں پر حملہ کر دیا۔ امیر ولید محصور ہو کر اپنے دونوں شہروں کی حفاظت کرتے رہے اور تنگ آ کر فرلوندا نے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد منظر اذلان کو وہ پورے واقعات سنا رہا تھا جو ولید بن ہشام کے ساتھ واقع ہوئے تھے۔ اچانک باہر گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی تھی، ایسے لگا تھا گویا کچھ سوار مکان سے باہر رک کر اپنے گھوڑوں سے اترے ہوں۔ منظر اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا، باہر گھوڑے رکنے کی آوازیں سنائی دی ہیں، میں دیکھوں تو کون آیا ہے۔ منظر اپنی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا جب دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا باہر ولید اور مسلم کڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ منظر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ولید کی آواز سنائی دی۔ اس نے مسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا، مجھے تمہیں یہ بتانے میں کیا حجت ہے کہ وہ لنگڑا ملاح اور اس مکان میں رہنے والی عورت کون ہے؟ مسلم نے بڑے ملائم لہجے میں کہا، اے امیر، ابھی تک وقت نہیں آیا کہ آپ کو ان دونوں کا راز بتاؤں، اور یہ حکم آپ کے ابی کا ہے۔ ولید نے خفگی میں کہا، یہ وقت اس وقت آئے گا جب میں مر رہا ہوں گا۔ مسلم نے دلگیر ہو کر کہا، خدا ایسا وقت نہ لائے، سرے دس میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم کو عربوں کی وادی ارغون سے نکالا گیا تھا اور ہم کشتیوں میں بیٹھ کر کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں تھے کہ عیسائی قزاقوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور وہ ہماری جوان اور نوعمر لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے، تو وہ بوڑھا ملا جو ہر وقت سمندر کے اندر دھکے کھاتا رہتا ہے انہی لڑکیوں کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ سنیے امیر، ان نوعمر لڑکیوں میں ایک آپ کی بہن بھی تھی۔ ولید نے چونک کر پوچھا، کیا کہا؟ ان میں میری ایک بہن بھی تھی؟ مسلم نے بڑے کرب میں کہا، ہاں، ان میں آپ کی بہن بھی تھی، وہ آپ سے 6 برس بڑی تھی۔ اب بوڑھا ملا جس کا نام منظر ہے ان لڑکیوں کو تلاش کر آیا ہے اور اس نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ ان لڑکیوں کی رہائی کا انتظام کر سکیں۔ ولید نے افسردہ لہجے میں پوچھا، پر تم نے اس بوڑھے ملا منظر اور اس عورت اذلان کے راز سے تو پردہ اٹھایا ہی نہیں۔ مسلم نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا، جب آپ ان لڑکیوں کو رہا کرا لیں گے تو ان دونوں کا راز آپ ہی آپ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر مسلم نے ولید کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہاں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں، آئیے اندر چلیں۔ دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ منظر پیچھے ہٹا اور اذلان سے کہا، شاید تمہاری دعا رنگ لائی ہے، دیکھو ولید اور مسلم آ گئے۔ اذلان سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ولید اور مسلم اندر داخل ہوئے۔ دروازے کے قریب ہی منظر نے ولید اور مسلم کا استقبال کرتے ہوئے ان سے مصافحہ کیا، پھر وہ انہیں اپنے ساتھ اس کمرے میں لے گیا جس میں اذلان تھی۔ ولید کو دیکھتے ہی اذلان نے کہا، میں اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں ارغون کے فاتح کو سلام کرتی ہوں، میں بیمار ہوں ورنہ اٹھ کر تمہارا استقبال کرتی، میرے قریب آؤ کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ولید آگے بڑھا اور اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اذلان نے چند لمحوں تک بغور ولید کی طرف دیکھا، پھر کہا، اپنا پاؤں میری چارپائی کے پائے پر رکھو۔ جو ہی ولید نے پاؤں چارپائی کے پائے پر رکھے، اذلان فوراً نیچے جھکی اور ولید کے جوتوں کو بوسہ دینے لگی۔ ولید نے فوراً اپنا پاؤں ہٹاتے ہوئے کہا، خاتون، آپ مجھے گنہگار کر رہی ہیں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، آپ کا احترام بہر صورت مجھ پر واجب و لازم ہے۔ اذلان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے والی کاٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ ولید چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلم اور منظر بھی وہاں بیٹھ گئے تھے۔ اذلان پھر بولی،
یا امیر، آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ عرصہ ہو گیا وادی ارغون کو دشمنوں کے ہاتھوں کوئی نکال نہ سکا تھا۔ کاش میں آپ کو وادی ارغون کے اندر اپنا گھوڑا بگاتے ہوئے دیکھ سکتی۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کی پرورش کی، نیک بخت ہیں وہ وادیاں جہاں آپ کے باپ نے آپ کو جنگی تربیت دی ہوگی۔ آپ کے باپ امیر حشام ایک سمندری جنگ میں مارے گئے، آپ کی ماں کہاں ہے؟ ولید اداس ہو گیا، وہ اس پتے کی طرح مرجھا گیا تھا جو اپنی شاخ سے جدا ہو کر اندھیوں اور جکڑوں کے تپیڑے کانے کو گر گیا ہو۔ چند لمحوں تک وہ اپنے ہونٹ کاٹتا رہا، پھر مردہ سی آواز میں اس نے کہا، اے خاتون، میں ابھی ننھا سا بچہ ہی تھا کہ میری ماں مر گئی تھی۔ میں اس وقت چھوٹا تھا کہ مجھے اپنی ماں کا چہرہ تک یاد نہیں ہے۔ ہاں، میرے باپ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک مخلص اور جفاکش عورت تھی۔